بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں. میں قائم احتشام ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں, اس چیز پر بات کرنے والے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ فکس ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے جو چھوٹے تاجر ہیں ان پر. اور ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی جب حکومتی پالیسی لانچ ہوتی ہے, جب بھی کوئی حکومتی پالیسی کو لانچ کیا جاتا ہے عام عوام کے لیے, تاجر حضرات کے لیے, تو کہیں نہ کہیں ان میں تشویش کی ایک لہر ہوتی ہے. وہ یہ چیز جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایکچوئل پالیسی کا کیا بینیفٹ ہونے جا رہا ہے, کیا میں نقصان ہونے جا رہا ہے, مارکیٹ کا اس پر کیا اثر پڑے گا, کاروبار اس چیز سے کتنا متاثر ہوگا. آج کے اس پروگرام میں یہی چیز جانیں گے. تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہوگی, ان کی طرف بڑھیں گے اور یہ چیز جانیں گے کہ فکس ٹیکس, ایک طرف تو تاجر حضرات کی یہ آواز بھی تھی کہ ہم پہ فکس ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے تاکہ ہم وہ ایف بی آر, وہ جو ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکے, ایک سمپل فارم آف فل کریں اور فکس ٹیکس جمع کروائیں. لیکن وہیں پر کچھ آوازیں جو ہے وہ اس ٹیکس کے خلاف اٹھ رہی ہیں. یہی چیزیں آج ہم جانیں گے. تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ ہوگی, ان کی طرف بڑھیں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فکس ٹیکس کیا تاجروں کے لیے تحفہ ہے, کیا تاجروں کے لیے ایک نئی مشکل کی گھڑی ہے؟ اب اس چیز کا فیصلہ تاجر ہی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ تاجر دوست کھڑے ہیں, میں ان سے بات کروں گا, یہی چیزیں جاننے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملک سہیل نیاز طور صاحب موجود ہیں. ان سے میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ بات کروں گا. یہ پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجران ینگ ٹریڈر سکہ گروپ سے, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں اگر اس قانون کو بنانے میں یا اگر اس چیز کو متعارف کروانے میں جو ہے وہ گلیجز ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے. ملک صاحب, سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ اس چیز میں کنفیوژن ہے. تاجر کہہ رہے تھے کہ فکس ٹیکس لگایا جائے, بہت اچھی بات ہے. اب فکس ٹیکس لگا ہے تو اس کے اگینسٹ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں. ڈسکرائب تھوڑا سا مجھے آپ کیجئے گا کہ آپ کیا مانگ رہے تھے, کیا ملا, کیا یہ اچھا ہے, کیا اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تنظیم تاجران پاکستان اور انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد سکہ گروپ, ہم نے یہ ہماری کافی دیر سے یہ کاوش تھی کہ فکس ٹیکس سکیم چھوٹے تاجروں کے لیے ہم متعارف کرائی جائے, کیونکہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ ان کے پاس ایک تو ایجوکیشن بھی کم ہے اور دوسرا وہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ وکیل کو ساتھ رکھیں. اس میں صرف دو چیزیں تھیں جو ہمارا ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی ہوا, جس میں وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ بھی ہماری آفیشلز کا ہوا اور ان کے ساتھ مشیر صاحب بھی تھے. تو ان میں یہ تھا کہ ایک سادہ فارم ہوگا اور آپ کو فکس ٹیکس اسکیم میں لے کر آئیں گے. تو جو اس کے اندر یہ تھا کہ چھوٹے دکانداروں کو جن کی جو سیل ہے وہ 20 کروڑ سے کم ہے تو ان کو 25,000 روپیہ منتھلی آپ نے ٹیکس دینا ہے, اور اس میں سے جو ایک سادہ کاغذ ہوگا, سادہ فارم ہوگا, اس کو فل کرنا ہے, اور جو بھی ود ہولڈنگ وغیرہ نکال کے جو بھی اس کے ذمہ اماؤنٹ بنے گی تو وہ پے کرے گا. تو وہ اس کے ساتھ ہمیں بڑی امید تھی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 11% ہے, جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس میں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو جب ہم اس اسکیم میں لے کے آئیں گے, جب 35 لاکھ دکانداروں کو ہم مستفید کریں گے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے گی اور یہ 17 to 80% ہو جائے گی, جس سے جو اس وقت جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا, اور مجموعی جو قومی ٹیکس آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے جو اب ہم اس کے اندر جو باتیں سن رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے 1% جو سیل کے اوپر ٹیکس بھی دینا ہے, تو وہ پھر اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ مجھے شک ہے کہ وہ اس سے یہ متاثر ہوگا, جس سے دکاندار جو ایک اتنی اچھی اسکیم گورنمنٹ لے کر آئی تھی جس کو ہم نے ایک وارم ویلکم کیا تھا, تو اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں اضافہ اس طریقے سے پاسبل نہیں ہو سکے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا, جبکہ جو چیزیں ہیں ان پر ڈسکس کرنا بھی, ان پر بات کرنا بھی آپ کی طرف سے بڑا ضروری تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں چونکہ کچھ تاجر دوستوں سے میں نے اس سے پہلے بھی بات کی, کیونکہ یہ چیز جاننا بڑا ضروری تھا. کنفیوژن تو ہمارے لیے بھی چیزیں تھیں, جب میں نے ان سے بات کی کنفیوز تو تھوڑا سا میں بھی ہوا, تو انہوں نے مجھے ویسے کچھ پروگرام سے ہٹ کے کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں, میرے ساتھ شیئر کی. تو میں نے ان کی باتوں سے ایک بات آبزرو کی کہ اب وہ اس چیز کے خلاف ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز
کو اسی اکارڈنگلی اسی شکل میں جو ہے وہ ڈھالا جائے جو چیز ہم ایکچوئل جو ہے وہ چاہ رہے تھے. اس کا احوال تو ظاہر سی بات ابھی بیان کر چکے ہیں. جس نیکسٹ چیز کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا مہنگائی آئے گی؟ ایک بڑا سمپل سا سوال ہے اور عوام کے انٹرسٹ کے لیے ہے کہ یہ جو فکس ٹیکس لگ رہا ہے اس سے مہنگائی آئے گی؟ نہیں، جو فکس ٹیکس ہے یہ تو انکم ٹیکس جو ہے اس کے اوپر تھا. جب اگر آپ سیل کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اوبویسلی وہ سیل کے اوپر جب ٹیکس لگے گا وہ پاس آن ہو جائے گا پبلک کے اوپر، تو اس سے ظاہری بات ہے کہ مہنگائی آئے گی. ہم جو ہم چاہ رہے تھے، جو ہمارا دکاندار ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، ہمارے جیسا جو چھوٹا کاروبار کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کو پرابلم ہوتی ہے جب محکمے کے لوگ اس کو تھریٹ کرتے ہیں، وہ ان کا سامنا نہیں کر پاتا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایک بالکل آسان سی اسکیم دیں جس کا 25,000 روپیہ وہ منتھلی پے کرے، اور اگر اس کے کوئی ود ہولڈنگ ہے وہ اس کو مائنس کر کے ایک پیج کا فارم ہو اور وہ خود ہی فل کر لے، نہ اس کو وکیل کو پیسے دینا پڑے یا اس کو. آپ سب سے پہلے جو دکاندار ہیں ان کو اعتماد دیں، ان کو ہیبچوئل تو کریں کہ وہ ٹیکس پے کریں. اس وقت تو بات یہ کہ ہمارا جو دکاندار ہے وہ ہیبچولی نہیں ہے، تو وہ اس کو ہم اس ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں اور اس کو یہ بتائیں کہ آپ کو ٹیکس دینے سے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے اور اس کے اسٹیٹ ریاست کو کتنے فائدے ہوں گے. ایک ذمہ دار شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، لیکن اب یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جو پالیسی متعارف کروائی گئی اس میں یہ ہے کہ آپ ایک عام سے بھی جو ہے وہ اتنا ٹیکس لے رہے ہیں اور ایک جو تگڑی اماؤنٹ کما رہا ہے، جو اچھا خاصا کما رہا ہے، اس سے بھی آپ اتنا ہی لے رہے ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ قابل اعتراض ضرور ہے. اچھا ملک صاحب، اس میں کہیں نہ کہیں پھر یہ چیز کا لیک ہے کہ کنسرن لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. ایک فیلڈ جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں، میاں صاحب کھڑے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہیں، یہ لوگ ان کو پاس آؤٹ کر کے، ان کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ خود بیٹھ کر اسکیمیں ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں، خود بیٹھ کر جو ہے وہ لا میکنگ شروع کر دیتے ہیں، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان پالیسیز تک ہی نہیں پہنچ پاتے، ان پالیسیز کو بنا ہی نہیں سکتے کہ جس سے ایکچوئل جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کیا. بالکل. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے جو اہلکار ہیں یا ایف بی آر کے جو آفیشلس ہیں، ان کو پرابلم ہوتی کہ ان کا جب ختم ہوگا اور اختیار، تو وہ اس سے ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی ذاتی انکم کم ہونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ریاست کی انکم کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دکاندار کے اوپر کوئی تھریٹ نہ ہو، اس کو کوئی بلیک میلنگ نہ ہو، وہ ایک سادہ فارم سے اپنا کرے اور سٹارٹ اپ میں لکھ کے آئے. ہاں، ایک 25,000 سے سٹارٹ ہوا ہے، ہر سال جیسے آپ کی انکم انکریز کرتی ہے اس میں 5% 7% اضافہ ہوتا جائے گا، جس سے اس کو بھی اس کا دکاندار کو بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہماری ریاست کو فائدہ ہوگا. اور جب ہماری ریاست مضبوط ہوگی، انکم اس کی زیادہ ہوگی، تو لوگوں کے کام بھلائی کے جو کام ہیں جو وہاں سوشل سیکٹر میں زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو سکے گا، اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کام ہو سکتے ہیں. اچھا جی، جو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اتنا ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی جتنا کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. تو ہمارا دکاندار کو وہ، کیونکہ وہ اس چھوٹا دکاندار ہے، کوئی آفیسر اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جتنا ٹیکس ہے وہ کہتا ہے لے دے کے کر لیں بس جو بھی، اور وہ بھی اسی سلسلے میں ہی آتے ہیں. جو اہلکار آتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس اسٹیٹ میں چاہے جمع ہو نہ ہو، ہماری پاکٹس میں اندر جمع ہو. اس لیے جو پبلک انٹرسٹ کے جتنے بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہڈل پیدا کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ چیزیں ہڈل کا باعث بنتی ہیں. ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ایک تو دکاندار جو ہے یا ایک شاپ کیپر جو ہے یا ایک تاجر جو ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں فیئر ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ آ کر تھوڑا ان کو افسران خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بات ابھی آپ نے کی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں بیٹر آؤٹ پٹ کے لیے، بیٹر آؤٹ کم کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. چاہے وہ جو ہے وہ ایف بی آر ہو یا واٹ ایور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. آپ نے کئی طرح کی فورسز بنا دی ہیں، وہ ڈولفن فورس ہے، وہ جو ہے وہ پیرا فورس ہے، وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس کی آگے کئی جو ہے وہ برانچز بنی ہوئی ہیں. تو ان ساری لوگوں کو جو پبلک ڈیلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ٹریٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں فرینڈلی انوائرمنٹ کے فرینڈلی انوائرمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ اگلے بندے کو پریشرائز نہ کیا جا سکے. بالکل. بات یہ ہے کہ جب ایک دکاندار آ کے اپنی دکان کھولتا ہے تو اس کو 30 سے زیادہ اداروں کو فیس کرنا پڑتا ہے،
اور ہر روز ایک نئی جو فورس بنا دی جاتی ہے تو اس سے اس کے اوپر برڈن اور اس کے اوپر دکان کے اوپر برڈن ہی بڑھتا ہے. اور کبھی پیرا فورس آ جائے. ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جو انکروچمنٹ کا کے اگینسٹ جو کمپین ہے یہ پیرا فورس نے کرنی ہے یا کارپوریشن نے کرنی ہے یا پولیس نے کرنی ہے یا جو لاک ڈاؤن پہ آنا ہے تو وہ پولیس نے اس کو یعنی کہ انشور کروانا ہے, پیرا نے کرانا ہے, کارپوریشن نے کرانا ہے, ٹریفک پولیس نے کرانا ہے, جو دوسری تھانے کی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کرانا ہے. تو ایک دکاندار کے لیے تو جتنی آپ فورسز بنائیں گے اس کے لیے جینا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور آپ اندازہ نہیں کریں گے جو اس وقت حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, اس کے اندر ایک چھوٹا دکاندار صبح سے لے کے شام تک جب محنت کرتا ہے تو اس کا 20 to 30% تو یہ محکمے لے جاتے ہیں جس کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسی انوائرمنٹ دینا حکومت کا فرض ہے جس کے اندر وہ فریلی اپنا بزنس کر سکیں اور تاکہ وہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکیں اور حکومت کے لیے بھی کارآمد شہری بن سکیں. حکومت کے لیے بھی بن سکیں اور ساری ان چیزوں کو مانیٹر, ان چیزوں کو گائیڈ ضرور کیا جائے. ایک چیز جو میں نے ابھی سٹارٹنگ میں ہی آغاز میں ہی آپ کے ساتھ سامنے بیان کی ہے کہ کوئی بھی کاروبار اس وقت بڑھتا ہے, پھلتا پھولتا ہے جب ایک پرسکون فضا ہوتی ہے, جب ایک سٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے. جب تاجر بیچارہ پریشان ہوگا, جب بھی بجٹ کے دن آئیں گے تو وہ بیچارہ پسینے سے شرابور ہوگا کہ بھائی یہ اب بجٹ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. جب یہ اس کے اندر ڈر خوف ہوگا تو کبھی بھی اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ پرامن فضا میں بیٹھ کر کاروبار کرنے کی عکاسی یہ چیز جو ہے وہ نہیں کرتی ہے. بہرحال جو اس وقت ملک صاحب نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں اور ان چیزوں کو اگر سمجھا جائے, اگر تاجران کو آن بورڈ لیا جائے, ان سے اوپینینز لی جائیں, کافی حد تک ایسی چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں مختصر سی بریک بھی لوں گا. ایک وسیع ٹاپک ہے, ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہ نہ صرف تاجروں کے لیے بھی ان فیوچر مشکلات کھڑی کر سکتی ہے بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی پرابلمٹک جو ہے وہ بن سکتی ہے. مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پالیسی بناتے ہوئے جن لوگوں کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے ان سے بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی تاجر کمیونٹی کو بوسٹ کرنے کی بات آتی ہے, تاجر طبقے کو بوسٹ کرنے کی بات آتی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزنس چلنے سے ہی یہ ملک آگے بڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہماری غلطی ہے. ان شاید جو اس وقت بیٹھے ہیں لیجسلیٹرز جو بیٹھے ہیں, جو پالیسی میکرز بیٹھے ہیں, یہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ان معاملات میں جو ہے وہ اگر تاجر کمیونٹی کو لوپ میں جو ہے وہ نہیں لیا جاتا. تو انہی چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ حاجی محمد عابد صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجران منڈ گمری بازار میں. ان سے میں بات کر کے یہ چیز جانوں گا اور اگر ہم ان تاجر دوستوں کو ساتھ بٹھا کے ایک بات, ایک پوائنٹ, ان کی اوپینین ان سے لے کے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ وہ پالیسی میکنگ کرتے وقت جب پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ شروع سے لے کے آج تک صرف ایک ہی سوال ہے کہ خدارا جو بیٹھے ہیں صاحبان پالیسی بنا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور بٹھائیں. ہاں صاحب, میں چونکہ اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا آغاز میں ہی کہ جس طرح بھی آپ سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے بات کی, کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ بات کی, اور ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فکس ٹیکس لگنے جا رہا ہے. فکس ٹیکس پھر اگر لوگ نہ دیں تو پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ ریاست اسٹیٹ بڑی طاقتور ہے, وہ الگ سے ان کے لیے پھر سخت قوانین بنائیں گے کہ کسی کی دکان سیل کر دیں جی, کسی کا سامان جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا جائے, کسی کو جو ہے وہ چیزوں کو اٹھا لیا جائے. تو یہ چیزیں پھر اگر اس طرح بڑھتی ہیں کہ اگر ایک تاجر اس پالیسی سے متفق ہی نہیں ہے, وہ احتجاجاً یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک ہمیں لوپ میں نہیں لیں گے ہم ان چیزوں کی ادائیگی نہیں کرتے, پھر اسٹیٹ اپنی وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے. تو یہ چیزیں آپ سمجھتے نہیں کہ کہیں نہ کہیں اس تاجر کے ساتھ جو چھوٹا تاجر ہے, بظاہر جس کو کہا گیا کہ جی چھوٹے تاجر کو جو ہے وہ اس ٹیکس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پھر سمجھتے نہیں اس کے ساتھ یہ ناانصافی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ اتنے حساس عنوان پہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارا دکھ جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ تک اور لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. بہت شکریہ آپ کا.
پہلے سے ان سے ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ یہ فکس ٹیکس والا نظام جو ہے اس کی ہم 20 سال 25 سال سے ہمارے بڑے جتنے اکابرین تھے جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے رہے کہ فکس ٹیکس ہو جائے، آسان سہولت کے ساتھ ہم اپنا حصہ ضرور جو ہے وہ خزانے میں جمع کروائیں۔ یہ تو بات ایک طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ معاملہ طے تو ہو جاتا ہے، لیکن اب اس میں بعض چیزیں جو ہیں ہمارے جو بیوروکریٹ حضرات ہیں، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی شامل کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں آگے چلنا مشکل ہو جاتی ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ آسان ترین حل اس کے بے شمار موجود ہے، آسان طریقے سے ہم سے جتنے مرضی پیسے لے سکتے ہیں، سہولت سے ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا جو ہے، کوئی سسٹم تو ایسا موجود ہو نا، جس طرح ابھی ہمارے بڑے اسلم بلی صاحب فرما رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ معاملات بیٹھ کے جو شامل ہوئے لوگ انہوں نے آگے ہم سے کوئی بات نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ان کے معاملات ہوئے ہیں کیا۔ اب جو بھی ادارے آتے ہیں نا وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ادارے نہیں آتے، اگر ادارے جو ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں نا تو پھر آگے جا کے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سہولت کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہر ادارہ جو بنتا ہے وہ مسائل پیدا کرنے کے لیے پیدا ہو رہا بن رہا، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کسی ادارے کے اوپر بھی آپ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں۔ ابھی لیٹسٹ انہوں نے خدمت مرکز میں وہ ایک سرٹیفکیٹ کا مسئلہ شروع کیا، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں کتنا ادھم مچا ہوا، کتنا اس وقت رشوت چل رہی ہے، کتنا اس وقت لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ اسی طرح پیرا نے جو معاملات کیے ہیں، اسی طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں یا آپ کوئی چیز بھی کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ چیز ہے نا کہ آپ ایک پوائنٹ فکس کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ادر برانچز کھولیں، پھر آپ یہ چیز لاگو کریں۔ اگر ایک ہی پوائنٹ ہے اور اس پر جو ہے وہ آپ اتنا کراؤڈ اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں پھر ظاہر سی بات ہے سمجھ سے باہر ہیں، اور اس سے یہ سمجھ آتے ہے کہ بھئی لیک آف نالج ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کس طرح ہم نے جو ہے وہ پالیسی۔ یہی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو بھی کام کریں وہ سہولت، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کام کریں۔ اب جو بھی کام ہو رہا ہے نا اس میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو 1% کا سسٹم بنایا مثال کے طور پہ، اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ بازاروں والے دکاندار جو ہیں وہ کتنا اس وقت تکلیف میں ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ جائیں بازار کا وزٹ کریں، کسی مارکیٹ میں آپ کو کوئی بیپاری دکاندار کا گاہک کو کام کرتا نظر نہیں آئے گا، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے شام کو ہمارے بھگتان کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمیں برابر میں بھی سودے بیچنے پڑتے ہیں اور آدھے نقصان میں بھی سودے بیچنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے شام کو پیمنٹیں کرنی ہیں، اپنی ساکھ کو اپنے برقرار رکھنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر 20,000 روپے کا ایک کارٹن ہمیں آتا ہے تو اس میں 50 روپے کا ہمارا مارجن ہے۔ اب مجھے اس کی ریشو نکال کے بتائیں کہ 20,000 روپے کے کارٹون کے اوپر 50 روپے میرا اس کا ڈسکاؤنٹ ہے مجھے، تو میں کیسے کام کروں گا؟ اس کو 1% کس طرح میں اس کو گورنمنٹ کے کھاتے میں دوں گا؟ تو یہ چیز جو اتنی مشکل سے سٹیبل ہے وہاں پر ان چیزوں کو رن کرنا بڑا ایک ٹف چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی آخر پر کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ سے اوپینین بھی ہم نے لینی ہے، ایسا کیا ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اس پالیسیز میں یہ چینجنگ کی جائیں، بینیفٹ اس کا؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے دوبارہ بیٹھ کے جو سٹیک ہولڈر ہے ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو ساتھ بٹھایا جائے اور اس میں بہتر راستہ نکلے گا، اور ہم انشاءاللہ اس میں پورا کوآپریشن کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہوگا، جتنا ہم سے زیادہ ہوگا ہم اتنا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جی کہ تاجر کمیونٹی، جو حکومت ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ایک تو کویسچن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی تاجروں کو لوپ میں اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ یہ لوگ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو آج سے کئی سال پہلے بھی یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں لوپ میں لیں، آپ کے ساتھ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ صاحبان شاید ان کے پاس اتنی جو فرصت نہیں ہے، یا وہ یہ چیز چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی اوپینین رکھی جائے، کیونکہ ہم ہی آل ان آل ہیں، ہمارے پاس جو مائنڈ ہے وہ جتنے کریٹیو ہیں اور کسی کے ہو نہیں سکتے۔ یہ چیز 100% غلط ہے۔ آپ خود کو یا پرفیکٹ مان کے ایک پالیسیز بنا رہے ہیں اور انہی پالیسیز کو آپ پرفیکٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ان پر پھر امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں، اور جو غریب بیچارہ مڈل کلاس بندہ اس پر عمل نہیں کر رہا، پھر اس پر ہر طرح کا وہ قہر بھی برسایا جا رہا ہے۔ کوئی محکمہ کو ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ چیزیں
جتنا اس محکمے کو بنایا گیا, جس پرپسز کے لیے بنایا گیا ہے, وہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے. ہمارے ساتھ آفتاب بٹ صاحب بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گا اور انہی چیزوں کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسٹیٹ, ریاست, ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کو اگر جو ہے وہ لوگ اس میں یا تاجر احتجاجاً کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں میں یہ چینجنگ کریں تبھی جو ہے وہ ہم ٹیکس دیں گے, ریاست وہاں پر اپنا حربے استعمال کرتے ہیں, تو ان چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا. بٹ صاحب سب سے پہلے تو مجھے تھوڑی سی آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ جس طرح بھی کہا گیا ہے کہ 20 کروڑ تک آپ کی سیل ہو جو, یا 20 کروڑ سے کم آپ کی سیل ہو, تو اس پر جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ ایک فکس ٹیکس جو ہے وہ لیا جائے گا. کیسے سب سے پہلے تو اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پر اوپینین بھی دیں اور ہمیں سجیشنز بھی تھوڑی سی دیں کہ یہاں پر چیزیں ہمیں بہتر کریں. بہت شکریہ جی. آج کا پروگرام آپ نے جو تاجروں پہ رکھا ہے, اور جس طرح ہم چاہتے تھے کہ ایف بی آر کا محکمہ یا ہماری حکومت ایک عام بندے کو بھی جو چھوٹا کاروبار کر رہا ہے اس کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. تو بدقسمتی سے انہوں نے جو آج سے 20-25 سال سے ہم جس طرح یہ کام کر رہے تھے یا آواز اٹھا رہے تھے کہ فکس ٹیکس تک ہمیں جانا چاہیے, اگر انہوں نے لاگو کیا بھی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم پہلے اس کو ٹیسٹ کیس بناتے. چھوٹے دکاندار کو, جو عام محلے کا دو دکاندار ہے, چھوٹا تاجر تو وہی ہے نا جی, جو بڑے تاجر ہیں تو وہ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درمیانہ تاجر بھی ہے. چھوٹے تاجر کو لیتے, ان کو تماد میں لیتے بڑی تنظیموں کو, تو اس کے مطابق ان کو تو جو کم سے کم ان کو اس میں ٹیکس میں لانے کے لیے تھوڑا بہت ان کو چارج کرتے تو مناسب تھا. ابھی آپ 1 کروڑ کی بات کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا 1% 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے, تو 1 لاکھ روپیہ تو میرا نہیں خیال کہ جو درمیانہ جو ہمارا تاجر ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتا, چھوٹا تو بہت دور کی بات ہے نا جی. تو فکس ٹیکس کا مطلب یہی تھا کہ ہر بندے کو نیٹ میں لانا چاہیے, اس سسٹم میں لانا چاہیے. اس کے لیے آپ انہوں نے جو جن کو پلیز دی ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ, میرا نہیں خیال کہ جو فٹ پاتھ پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا جو ہمارا جو درمیانہ تاجر ہے اس سے بھی اس کی زیادہ سیل ہے, ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے. تک ان کو بھی اس سسٹم میں لانا چاہیے. جو پاکستان کی جو ہماری جو ریاست جہاں بھی کو کاروبار کر رہا ہے, خواہ وہ فٹ پاتھ میں کر رہا ہے, خواہ وہ کسی پارک میں کر رہا ہے, ان کو بھی اس سسٹم میں لانا چاہیے تھا. پھر یہ فکس ٹیکس کا جو کمال تھا پھر آپ ان کو نظر آنا تھا. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا جو اصل ایک پھل والا ہے, ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی لاکھوں کی سیل ہے, یا وہ کاروبار کر رہا ہے. بڑے دکان بڑا جو ہے, ایک چھوٹا ریڑھی والا تو چلو مان لا, بڑے جو ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ جوسز والے ہیں, بڑے بھی ہیں, تو ان کو بھی ٹیکسز میں لانا چاہیے, ان کو بھی تھوڑا بہت ان کو حصہ ڈالنا چاہیے تھا. تو باقی بہرحال جی فکس ٹیکس آیا ضرور ہے, لیکن یہ تاجروں کے لیے آسانی کے لیے نہیں آیا, جن کے لیے زیادہ مشکلات پیش کرے. اور اس سے مہنگائی بھی ضرور آئے گی, جو چیز ایک بالکل کنفرم ہے, کیونکہ یہ پیسہ ظاہر سی بات ہے کہ تاجر نے اپنی جیب سے تو ادا نہیں کرنا. ایک ٹرو ریئلٹی ہے کہ اس نے پھر انہی چیزوں میں سے پروفٹ مارجن کو بڑھانا ہے اور عوام کو وہ چیزیں قیمت سے زائد بھی نہیں ہیں. صاف ظاہر ہے جی. دیکھو جی, اگر 1 لاکھ روپیہ چھوٹے دکاندار کو اگر دینا پڑا تو اس نے پھر اپنا مارجن تو زیادہ کرے گا. جب مارجن زیادہ کرے گا تو پھر مہنگائی کا جو سلاب ہے وہ آئے گا. تو اس میں تو عام بندہ جو کسٹمر ہوگا تو وہ تو چیخے مارے گا. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ یہ جن کی اسکیم کامیاب ہو سکے. یہ پہلی کی طرح کی اسکیموں کی انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگی. ریاست اپنا جو بھی ہے اگر وہ ڈنڈا بھی چلانا چاہے گی تو وہ میرا خیال ہے کہ کتنے لوگوں لاکھوں لوگوں پہ ڈنڈا کے چلائے گی. چیز تھوڑی سی آپ نے سمجھنی ہے کہ 1% یا جو فکس ٹیکس ہے, یا اس میں کچھ ترامیم کی جاتی ہیں یا چینجنگز کی جاتی ہیں, یا اس کو جو ہے وہ فکس کر کے کم کیا جاتا ہے, جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے, اگر اس میں ایک تاجر کی جو بینیفٹ ہیں نہ صرف تاجر کا بلکہ عوام کا, اس کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے. مختصر سے ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے رکھنے کی یہ چیز کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را کیوں آپ عوام کے بینیفٹس کو بھول رہے ہیں. ابھی آپ چیزیں دیکھیں کہ 2021 22 23 کا وہ ایک ٹینیور تھا جس میں پولیٹیکلی انتہائی انسٹیبلٹی تھی, اور اس کے بعد جو ہے
وہ قدرے چیزیں بہتر ہوئیں, معاملات بہتری کی طرف گئے, لیکن اس کے بعد دوبارہ اب حالیہ دنوں میں یا حالیہ مہینوں میں جو ایک خطے میں جو جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے, جو جنگ کی صورتحال تھی, اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کی قیمتیں بڑھی, پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھی, ایک مہنگائی کا طوفان آیا, وہ ابھی کچھ تھم رہا ہے, کیونکہ جو چیزیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں, جن ریٹس پر پہنچ چکی ہیں, آپ چاہے ڈیزل پیٹرول سستا کر دیں, ان کا واپس اس ریٹ پر آنا مشکل ہے. میں ان چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا اور پھر یہ چیز بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ فکس ٹیکس عائد ہونے کے بعد کتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا. ہمارے ساتھ محمد فاضل صاحب موجود ہیں, میں ان سے بات کروں گا اور یہی چیزیں ڈسکس کروں گا. سر, سب سے پہلے مجھے ایک چیز جو آپ نے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ ابھی ہم حالیہ کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ جنگ تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ملکوں میں آپس بھی ابھی بھی جو ہے وہ نوک جھوک کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ایک چیز جو آپ نے مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی آئی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں, پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئیں اچھی خاصی, اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی مہنگائی کا گراف وہیں پر ہی کھڑا ہے. فکس ٹیکس کے بعد کیا یہی حال ہوگا, اسی طرح ہی گراف جو ہے وہ بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ فکس ٹیکس کی اسکیم تاجروں کی ماں پہ ہی لگائی گئی ہے, عرصے سے ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے, لیکن ان کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے. بات ان کا ٹیکس کی نہیں ہے, طریقہ کار کی ہے. آپ آج کل دیکھ لیں دنیا میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اس میں مانسٹری اسکول ایسے ہیں جن میں جو بچوں داخل ہوتے ہیں ان کو برنچ دیا جاتا ہے, ٹافیاں دی جاتی ہیں, گولیاں دی جاتی ہیں, کھلایا جاتا ہے. کیوں؟ بچہ راغب ہو, وہ اسکول آئے, خوشی سے آئے. ہم چاہتے ہیں نیٹ ورک میں شامل ہونا چاہیے, لیکن ان کو ایک دم اس کے سر پہ اتنا وزن ڈال دیں گے, ممکن ہے وہ باغی ہو جائے. اور آپ اپنے اسلام کی اگر بات کریں, کوئی غیر مسلم اس میں اگر انٹر ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے, اس کے بعد اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, حج, قربانی, زکوٰۃ کا ادائیگی بتائی جاتی ہے. ایک دم اس پہ سارا بوجھ نہیں ڈالا جاتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس لیں, آہستہ آہستہ سب پہ ڈالیں. پہلے چھوٹے لیول پہ اس کا سلیب بنا دیں, کوئی بندہ اس پہ مستثنا نہ کرے, کوئی ریڑھی والا, کوئی چھابڑی والا, جو انکم کرتا ہے اس ملک میں وہ ٹیکس دے. ہاں, حصہ بقدر جسہ, تھوڑا ڈال لے, حصہ ضرور ڈالیں, تھوڑا تھوڑا ڈالیں. کوئی 5,000 کی سلیب بنائیں, کوئی 10 کی, کوئی 15 کی, کوئی 20 کی, 25 کی بھی بنائیں. لیکن اگر آپ ہر ایک پہ 25 ڈالیں گے پھر لوگ باغی ہو جائیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں فرق آئے. میں وہی چیز تو سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بالکل سمپل سی ایک بات ہے, آپ ایک ٹیکس جو 1 لاکھ کما رہے ہیں اس سے بھی اتنا لے رہے ہیں, جو 10 لاکھ کما رہے ہیں اس سے بھی اتنا لے رہے ہیں. تو یہ چیز تو وہ اس سے جو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اصل میں جی ہمارے بیوروکریسی جو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بات یہ ہے, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ ڈنڈے کی حکومت چاہتے ہیں, پیار سے نہیں. ہم چاہتے ہیں پیار سے. جس بچے کو زیادہ مار کے اسکول بھیجو گے نا, اس نے پڑھنا نہیں ہے, اس نے بیکار ہو کے نکلنا. پیار سے بنائیں, ان کو شامل کریں, تھوڑا تھوڑا ڈالیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو نیٹ ورک میں اس کے اضافہ کرتے جائیں ٹیکس میں. لیکن آپ پہلی دفعہ ہی اس کو اتنا بوجھ ڈال دیں گے وہ باغی ہو جائے. میرا تو خیال یہی ہے کہ اس کو سلیب بنانا چاہیے, اسٹیپ وائز اس چیز کو لے کے چلیں. ایک جو ہے وہ ایک اس کے کچھ ایس او پی سیٹ کیے جائیں, کچھ اس کے رولز سیٹ کیے جائیں, جس میں جو ہے وہ ان کمیونٹیز کو ڈالا جائے, لوور مڈل کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, اپر کلاس ہو, اس طرح ان کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن. میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہیں. اور اس میں جو شامل کرنا ہے نا, جو مذاکرات جس سے کرنے ہیں وہ ان لوگوں سے کریں جو اس کی روٹس کو سمجھتے ہیں. آپ ان سے کریں گے جو پہلے ہی محلات میں رہتے ہیں, اوپر والے لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. تو سب ٹھیک ہے, وہ تو کہیں گے سر, وہ تو ان کو تو اپنے کو مفاد ہوں گے. ہم نے دیکھنا ہے اس پاکستانی قوم کا 85% جو لوگ ہیں, ہم نے ان کا سوچنا ہے, 15% کا نہیں سوچنا. لوگوں کا سوچنا ہے جو اکثریت میں ہے. اور یہی چیز بالکل درست بھی ہے کہ آپ نے اگر ٹیکس کلیکشن کرنی ہے بے شک کریں, اس سے کوئی نہیں روک رہا, تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ اگر اس میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ بھی چیزیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کے کچھ ایس او پیز بنائیں. لوور مڈل کلاس
لوور کلاس, اس طرح ایک سٹیپ ٹو سٹیپ آپ چلیں تاکہ جو ہے وہ ایکچوئل ان چیزوں کا حصول یقینی جو ہے وہ بنایا جا سکے. ہمارے ساتھ شمس الدین صاحب بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گا اور انہی چیزوں کو آگے میں بڑھاؤں گا, اور خاص طور پر جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, خاص طور پر جن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص جو ٹیکس سے کے معاملات میں یا ٹیکس کی ان چیزوں میں کترا رہا ہے اسٹیٹ سے یا ریاست سے, یا وہ ادائیگی نہیں کرتا, تو وہ بھی ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ آپ پر فرض ہے. جس طرح آپ ایک اسٹیٹ ریاست میں رہ رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں آپ کے لیے دینا یہ لازم ہے اور دینا بھی چاہیے, لیکن وہی ایک بات آتی ہے نا کہ وہی چیزیں لی جائیں جو قابل قبول ہوں. اچھا, میں ابھی جب یہاں پر آیا سب سے پہلے تو ابھی ٹیکس کی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی, یہیں پہ مجھے ایک چیز آپ نے بتانی ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ جی 10 سال پہلے کے پڑے ہوئے تھے وہ ٹیکسز اٹھا کے اب جو ہے وہ ہمیں بھیج دیے گئے ہیں. تو کیا یہ وہ پہلے FBR سویا ہوا تھا, اسے یہ چیزیں نہیں تھیں, آئیڈیا نہیں تھا معلوم, اس کے بعد جو ہے وہ اب ایک دم سے اسے یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ ان کا ٹیکس باقی تھا, ان کو بھی جو ہے وہ اب بھیج دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہماری بات جو سنی جو آگے پہنچائیں گے. جو حالات ہیں نا جی یہ ٹیکس کے جو کر رہے ہیں, میں گلا منڈی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. ہم ادھر 1% لیتے ہیں, باداموں کی گاڑی ہمارے پاس سے 2 کروڑ روپے کی گاڑی بنتی ہے, وہ لوگ چمن میں بیٹھے ہوئے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 1% لے کے 2 گاڑیاں مہینے کی بیچتے ہیں, 4 کروڑ ہو گیا, ہم کو 2 لاکھ روپیہ ملتا ہے کمیشن. اس میں ہم نے منشی رکھے ہوئے ہیں, دکان کا 2 لاکھ روپیہ کرایہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حالات ہے. ہر آدمی جو ہے نا تقریباً ہر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. جی پچھلے 6 ماہ گزرے ہیں نا, دالیں دیکھ لیں, چنے دیکھ لیں, کوئی چیز بھی دیکھ لیں, گلا منڈی کی نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ جتنا جو ٹیکس لگا رہے ہیں فکس, یہ لاکھوں 1 کروڑ کی 1 لاکھ روپیہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ 25,000 والی بھی زیادتی ہے. جیسے فاضل صاحب نے کہا, بلی صاحب نے کہا کہ 5,000 10,000 15,000 20,000 کیٹیگری بننی چاہیے ایسی نا. تو یہ ان کے جب تک یہ نیچے ہمارے جو تاجر ہیں جیسے بلی صاحب ہیں, ان سے مشورہ نہیں کریں گے یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوگی. یہ ان کو نیچے آنا پڑے گا. کہنا چاہتے ہیں کہ تاجر کو لوپ میں لینا فرسٹ چیز تو بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈائریکٹ مہنگائی انفلیشن اس کی بھی وجہ بنے گی, کیونکہ تاجر نے, میں نے وہی ایک بات کہی نا کہ تاجر نے اپنی جیب سے وہ نہیں دینے, اس نے ظاہر سی بات ہے اپنے اس پروفٹ مارجن کو انکریز کرنا ہے, اس نے اپنے دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اس سے پھر مارکیٹ میں بھی مہنگائی جو ہے وہ آنی ہے. ہر تاجر پر آپ لگا رہے ہیں تو ایک چیز اگر وہ 500 میں بیچ رہا ہے تو اسی چیز کو وہ انکریز کرے گا. پھر اگلا تاجر ہے وہ جو چیز کے ریلیٹڈ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی چیزیں مہنگی کرے گا. یہ تو ایک پروڈکٹ کو مہنگا کرنے والی بات ہے. یہ بہت مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. جیسے پچھلے دنوں جنگ لگی ہوئی تھی نا, جب یہ پٹرول کا اتنا ریٹ اوپر تھا تو دیکھو کتنی مہنگائی تھی, تو لوگ کتنے پریشان تھے. تو ابھی یہ بھائی یہ ٹیکس لگ گیا تو پھر تو یہ جو جینا مہار ہو جائے گا لوگوں کا, مہنگائی کا ساتھ طوفان آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنی برداشت نہیں کر سکیں گے نا اتنی مہنگائی کو. لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے. ٹیکس لگنا چاہیے, فکس ٹیکس نا, ہماری مرضی کے مطابق لگنا چاہیے. جو ہمارے شہر کے سٹی کے تاجر ہیں, صدر ہیں, ان کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے لگنا چاہیے, ان کے مشورے سے لگنا چاہیے. یہ جو ہمارے بھائی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے بنگلوں میں, ان سے مشورہ کر لیے, غلط کیا انہوں نے. یہ تو کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے کہ کیا کتنا ٹیکس لگنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہم پھر ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے, دیکھو ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ٹیکس دینا بھی چاہیے, اور دے بھی رہے ہیں. کتنا کتنا دے رہے ہیں, بلوں میں دیکھ لیں, ہر چیز میں دیکھ لیں کہ کون سے ٹیکس جو ہم نہیں دے رہے ہیں. ٹیکس دینے کے لیے دینے چاہیے. بہرحال ہمارے مشورے سے لگنا چاہیے. ہماری تاجر تنظیمیں جو سٹی کی ہیں ان سے مشورہ کیا جائے, میٹنگیں ہوئی, پھر کامیاب ہوگی, ورنہ یہ اسکیم ناکام ہوگی, یہ فیل ہو جائے گا. یہ کسی نے ایسے ٹیکس نہیں دینا. احتجاج شروع ہو جائے گا, دکانیں بند ہو جائیں گی شروع. یہ اچھی بات نہیں ہے. ان لوگوں سے مشورہ کر کے آنا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کے ذہن میں یا لوگوں کے سمجھ میں ایک چیز نہیں آ رہی ہوگی اور ان کو لیے اپنا بزنس کاروبار چلانا مشکل ہوگا, تو یہ چیزیں کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس پروگرام میں جو چیز ایک خاص طور پر ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حکومت جو اس وقت تاجروں کو سرپرائز پہ سرپرائز دے رہی ہے وہ تاجروں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں. خاص طور پر جہاں پر کاروبار تھا, جہاں پر بزنس تھا, چونکہ حالات پچھلے بھی کچھ چند ماہ میں جو ہے وہ کرائسس کا شکار رہی ہیں. جیسے ہی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز متعارف کروا دی جاتی ہے جس سے تاجر بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے. فکس ٹیکس کیا یہ عوام کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ چیز بھی جانیں گے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر فکس ٹیکس لیا جا رہا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جو عام شہری ہیں
اس کو بھی مہنگائی کی صورت میں پھر بھگتنا ہی پڑیں گے، کیونکہ جو فکس ٹیکس کے چارجز لیے جائیں گے 25,000 اگر لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو چیزیں بیچی جائیں گی، سیل کی جائے گی، انہی سے ہی وہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی چیزیں آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلم ولی صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ سپریم انجمن تاجران. میں ان سے بات کروں گا. ولی صاحب، میں آغاز میں یہ ایک چیز کہہ رہا تھا کہ تاجر دوست پالیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی پالیسیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں کہ بھائی واقعی کوئی تاجر کمیونٹی کو جو ہے، تاجر طبقے کو جو ہے وہ پریفرنس دی جا رہی ہے، ان کو آگے لے کے جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بات یہ ہے جی کہ فکس ٹیکس اسکیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کیا، یہ ہمارا بہت پرانا مطالبہ تھا کہ چھوٹے تاجر کو آپ فکس ٹیکس رجیم میں لے کے آئیں. تقریباً 10-15 سال سے تمام تاجر تنظیمیں پاکستان بھر کی وہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹے تاجر کو بھی اس میں ایڈ کریں تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو سکے، وہ بھی اپنا معیشت میں بہتری کے لیے حصہ ڈال سکیں. اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جس کے اوپر جن کا مطالبہ تھا، جن کے اوپر یہ امبوز ہونا تھا ٹیکس، ان کو لوپ میں لیا جاتا، ان کو ساتھ بٹھایا جاتا، آن بورڈ لیا جاتا. بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ بیوروکریسی کا کوئی پرانا جو حربہ ہے نا، وہ یہاں پہ بھی آڑے آیا کہ ہمارے کسی بندے کو، کسی چیمبر کو، کسی تنظیم کو اور کسی ریٹیلرز کی تنظیم کو انہوں نے لوپ میں نہیں لیا. ہاں، اگر یہ لیتے تو ہم ان کو بہت ساری بہتر سجیشن دے سکتے تھے. مثال کے طور پہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 25,000 روپیہ جو بندہ نہیں دے رہا وہ اس میں رجیم میں پہلے آنے سے پہلے رجسٹریشن کے ساتھ جمع کروائے گا، اور اس کے بعد اگر 1 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ تک اس کا وہ ٹرن اوور ہے سال کا، تو 1% اس کے اوپر وہ ادا کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جو چھوٹا تاجر ہے وہ محلے میں بیٹھا ہے، دکان وہ کہیں کر رہا ہے، کہیں کریانے کی کر رہا ہے، کہیں کپڑے کی کر رہا ہے، اس کا 10,000 سے 20,000 30,000 روپے روزانہ کی سیل ہے، اور وہ اپنا کچن بڑی مشکل سے چلاتا ہے. 1-2 ملازم رکھنے کے بغیر دکاندار نہیں چلتی. ان کو 25,000 نہیں رکھنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے ٹوکن کے طور پہ کوئی نہ کوئی رکھنا تھا ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے، اول تو ان کو بغیر کسی پیسے کے، کسی بغیر فیس کے ان کو رجسٹرڈ کرتے. چلیں اگر کرنا ہی تھا تو کم زیادہ سے زیادہ میکسیمم 5,000 روپے کے قریب جو ہے ان کو اس کے اوپر وہ کر لیتے، اور ساتھ اس کو گارنٹی کرتے کہ جو تم لکھ کے دو گے، جو تم بھر کے دو گے، جو تمہاری ایکچوئل انکم ہے اس کے مطابق ہم تمہیں ٹیکس لگائیں گے اگر تمہارا بنتا ہوا تو. یہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. اب 25,000 روپیہ میرا نہیں خیال کو دے گا. اور ایک بار اور ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اس میں ریڑھی والا، چھابڑی والا، پھٹے والا یا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کاروبار کرنے والا کوئی بھی بندہ اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. اوکے، اب میں اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، سارا دن آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں، کہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا اور اس سے ہی 2-3 مہینے پہلے تک انہوں نے ریڑھی بازار لگائے پورے شہر میں، پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں. ریڑھیوں کا ایک طوفان آ گیا ہے. ریڑھیاں جو پہلے جو ریڑھیاں تھیں وہ بھی قائم ہیں، مزید ریڑھیاں بھی لگ گئی ہیں اور ان دکانوں کے آگے لگ گئی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ٹیکس امپوز کرنا ہے. اب بھائی وہ جو ٹیکس دینے والا ہے، جس سے آپ نے ٹیکس لینا ہے، وہ تو پیچھے بیٹھا ہے، اس کے آگے آپ نے ریڑھیاں لگا دی ہیں. اور ریڑھیوں کی تعداد میں اضافہ اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمیں تو ٹیکس نہیں دینا پڑنا نا، ہم تو اس میں ٹیکس میں رجیم میں آتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ یہ جو 1% انہوں نے کہا ہے نا، اگر بڑا اچھا کوئی دکاندار ہے، ریٹیلر ہے یا چھوٹا تاجر ہم اس کو بولتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ روپیہ سال کی سیل ہو. اس کا مطلب ہے اگر 3 4 5 کروڑ کی سیل ہے تو اس نے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے 1% کے حساب سے، جو کہ انتہائی زیادہ ہے. یہ جو نفع کی شرح ہوتی ہے نا، ریشو ہوتی ہے، یہ 0.25 ہوتی ہے یا 0.50 ہوتی ہے. اور جو ریٹیلر کہتے ہیں نا کہ 3% 5% 7% پہ کاروبار کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ لوگ. ان کو نہیں پتہ کہ مسائل کتنے ہیں. 37 قسم کے محکمے ہیں. پہلے FBR ایمان نہیں ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ایک تاجر کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اس نے کس کو نپٹنا ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کوئی نہ کوئی روزانہ کی بنیاد پر آ جاتا ہے. اب ایک گرین سرٹیفکیٹ آ گیا ہے پورے ملک میں، یا پورے شاید وہ پنجاب کا ہے یا پورے ملک کا ہے، کہ جہاں آپ نے پراپرٹی کا لین دین کرنا ہے، پہلے آپ کو NOC واسا سے لینا ہے، پھر آپ کو FDA سے لینا ہے، پھر آپ کو فلاں سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، حتیٰ کہ ارد گرد سے لینا ہے. بھائی کرپشن کا نیا راستہ کیوں کھول رہے ہو؟
अच्छा, मैं यही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि महकमे हैं, ये एक डार्क रियलिटी है जिसे हम जो है वो जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा महकमों को उसमें डाल रहे हैं कि आपने इन सबको इंगेज करना है, लूप में लेना है, वो तो डेफिनेटली उसमें फिर करप्शन भी होगी। चले मान लिया कि सारे अफसरान ऐसे नहीं होंगे, लेकिन होंगे, जाहिर सी बात ऐसे भी मौजूद हैं। बाकायदा हर साल ऑडिट रिपोर्ट्स जारी होती हैं कि फ़लाँ महकमे ने कितनी खुर्द बुर्द की, फ़लाँ महकमे ने क्या हालात किए, तो वो सारी ऑडिट्स रिपोर्ट आती हैं जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि तकरीबन हर महकमा ही अपनी जितनी उसकी सख्त होती है उसके मुताबिक वो करप्शन करता है, जो एक रियलिटी है, डार्क रियलिटी है। अब इसमें जो अभी ग्रीन कार्ड की, ग्रीन सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, तो इसमें मज़ीद अगर महकमे इंगेज हो जाते हैं, वो लूप में आ जाते हैं, तो वो तो और ज़्यादा फिर करप्शन का नहीं तो वो लेने किससे हैं? लेना तो ताजर से ही है ना। बाद में जाके सबसे ज़्यादा जो शिकार होता है इनका, वो सिर्फ और सिर्फ ताजर है। और जब ताजर होता है शिकार, तो फिर जो उसके ऊपर इम्पोज होता है वो एंड कंज्यूमर पे जाना है। हर चीज़ पास ऑन होनी है, मेरे आम शहरी ने उसको भुगतना है। इनको चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री को पनपने दें, हमारे ताजर को काम करने दें सुकून से। छोटे ताजर को फिक्स टैक्स स्कीम में ज़रूर लाएं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये स्कीम जो है ये होनी चाहिए। हर बंदे को हिस्सा बकदर जुसा इस मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या आपने इसके ऊपर होमवर्क किया? आपका होमवर्क नहीं है, और आपने इसको अच्छी तरह जांचा नहीं है। इस कानून को पहले इसको करते, उसके बाद इसको कर देते हमारे ऊपर लाकर। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारी अपनी ये डिमांड थी, मगर बहरहाल इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। अब गज़ट नोटिफिकेशन भी आज हो गया है, उसके बाद हमें अब दोबारा पता नहीं कहाँ किस दर को जो है ना वो नॉक करना पड़ेगा कि भाई ये इसको ठीक करो, होता है कि नहीं होता है। और दो चीज़ें जो जानना चाह रहा हूँ, और वो मैं चीज़ बड़ी मुझे इस चीज़ की क्यूरियोसिटी भी है कि ये चीज़ जानूँ। ख़ास तौर पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी एक पॉलिसी बनाई जाती है, कंसर्न लोगों को इंगेज किया जाता है। एक पॉलिसी बनाई जा रही है 10 ताजरों के रिलेटेड, उन्होंने 10 ताजरों को बुलाना, उनसे बात करनी कि ये पॉइंट्स हैं हमारे, इनको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप, चूँकि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपको तो बेहतर उस चीज़ का आइडिया होगा, तो हमें इसमें अपनी राय दें, ओपिनियन दें, कहाँ हम इस चीज़ को ठीक करें। जो ये चीज़ है इसको बिल्कुल ही जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, इसको बिल्कुल ही बैकफुट पे जो है वो रख दिया गया है। वो दफातर में बैठकर साहिबान पॉलिसी तरतीब देते हैं, पेंसिल चलाते हैं, और उसके बाद उसका इतलाक शुरू हो जाता है। फिर ऐसी पॉलिसीज़ ना लॉन्ग टर्म होती हैं और ना ही उसका फ़ायदा हासिल होता है। तो ये कोई समझ में आती है कि ताजर को लूप में क्यों नहीं लिया जा रहा है इस वक्त? किसी भी जगह पे, सिर्फ ताजर नहीं, किसी भी जगह पे कोई भी कानून साजी इन्होंने करनी है ना, किसी भी स्टेक होल्डर को इन 4-5 सालों में कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि इन्होंने लूप में लिया हो। चैम्बर्स को नहीं लिया, हमें नहीं लिया, किसी और को नहीं लेते हैं। पता नहीं ब्यूरोक्रेसी ने क्या सोच रखा है कि इन पे जो इम्पोज करेंगे या जो इनके ऊपर लागू करेंगे ये इन्होंने भुगत ही लेना है। क्योंकि ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सारा सिलसिला। होना तो ये चाहिए कि जो मुतल्लकीन है, मैं दोबारा कहता हूँ, उनको साथ बिठाएं, उनसे मुशावरत करें। इसमें एक चीज़ इन्होंने ये ज़रूर कही है, जो बार बार मीडिया पे भी इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने ताजर तंजीमों को साथ बिठाया। बिल्कुल बिठाया। किन को? जो हमारी 2 बड़ी ताजर तंजीमें हैं पाकिस्तान की, उनके बड़ों को साथ बिठा लिया। और मैं उनको भी सलूट करता हूं कि उन्होंने अपनी जो उनकी नीचे तक रसाई थी अपने ताजरों के साथ, लाइजोन था, उन्होंने कहीं भी एक मीटिंग नहीं की उन ताजर लोगों ने भी, तंजीमों ने। उनको भी चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, थोड़ा मिस हुए हैं। अच्छा, जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो सारी की सारी उसका नफ़ा तो नहीं होता भाई। भले वो जितना बड़ी मर्जी जो होलसेलर हो या जो भी हो, 20 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर है लोगों का टर्नओवर तो अरबों में भी है ना, मगर वो बड़े लोगों का है, इंडस्ट्री का है या होलसेलर का है, या जो बड़े बड़े माल हैं उनका है, या जो इस किस्म की जो आउटलेट हैं उनका है। छोटे ताजर का जहाँ पे ज़िक्र आएगा वहाँ मोहल्ले की दुकान का ज़िक्र आएगा, वहाँ पे पान शॉप का ज़िक्र आएगा, वहाँ पे दर्जी का ज़िक्र आएगा। ये छोटे ताजर हैं। वो भी ताजर है ना, जो काम कर रहा है, जो अपने हाथ से कोई जो मेहनत कर रहा है, वो ताजर है। और वो उसका जो अगर जिक्र आएगा तो उसको 25,000 भी ज़्यादा है, उसको नहीं होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन। सेल वो कैसे करेंगे भाई? वो कपड़े सी के कहाँ से 20, वो सब्ज़ी बेचने वाला 20 करोड़ कहाँ, करियाने की दुकान वाले की 20 करोड़ की सेल कहाँ से आ गई? और फिर उसके ऊपर 1%। अगर फ़र्ज़ करो किसी की है भी कोई छोटा जो ताजर है, उसके और होलसेलर के दरमियान भी एक लेयर है। वो होती है कि जो बड़ा होलसेलर है, उसके बाद छोटा होलसेलर है, फिर आता है रिटेलर।
اگر وہ درمیان والا اس میں فال کرتا بھی ہے تو اس کی یار 20 کروڑ کی سیل کہاں آئی بھائی, کیا کرتے ہو؟ اگر اس کو دیکھیں, اس کی نوک پلک درست ان کو کرنی پڑے گی, اور ان کو اگر کریں گے تو یہ اسکیم کامیاب ہوگی. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے جتنی تنظیم اس قسم کی اسکیمیں آئی تھیں, جیسے تاجر 2 اسکیم آئی تھی, انرولمنٹ سرٹیفکیٹ کی اسکیم آئی تھی, وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکیں. اس کا بھی انجام شاید ایسا ہی ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس پالیسی میں آپ جو تاجر کمیونٹی ہے, کنسرن لوگ ہیں, ان کو اگر آپ نظر انداز کریں گے, انہیں لوپ میں نہیں لیں گے, تو نہ ہی اس پالیسی کا آپ کو فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی لانگ ٹرم وہ پالیسی جو ہے وہ چل سکے گی. ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکس دینا ہر شہری کے لیے ضروری بھی ہے. جس اسٹیٹ جس ریاست میں وہ رہتا ہے وہاں کے معاملات ہی ٹیکس سے چلتے ہیں, جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے چلتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان محکموں کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ آپ ٹیکس عائد کریں, لیکن پالیسی بناتے ہوئے کنسرن لوگوں کو ساتھ ضرور بٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک قانون جو ہے وہ ماہانہ 30,000 کمانے والے کے لیے بھی ایک ہو اور وہیں پر ماہانہ 1 کروڑ کمانے والے پر کے لیے بھی ایک جیسا ہی ہو. ہوپ فلی اب جو محکمے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے شامر ہماری پوری ٹیم کا. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.